تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا رب اللہ جیسا ہو، وہ کیوں مایوس ہوگا؟ وہ کیوں کہے گا کہ میرا فلانا کام نہیں ہوگا، میرا فلانا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ مایوس تو ابلیس تھا، مایوسی ابلیس کے لیے ہے، اور مایوسی کا مطلب ہی ابلیس ہے۔ مبلسن یعنی مایوس ہونے والا، ابلیس یعنی انتہا درجے کا مایوس ہونے والا، کہ وہ مایوس ہو گیا کہ میں اب جنت میں تو جاؤں گا نہیں، جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے سجدہ نہیں کیا، تو جتنے لوگوں کو ساتھ جہنم میں لے جا سکتا ہوں ان کو لے جاؤں۔ تو آپ دیکھ لیجئے پھر جو مایوس ہوتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، میرا وہ کام نہیں ہوگا، اور اتنی بڑی گاڑی مجھے کہاں مل سکتی ہے، اتنا بڑا گھر میں تھوڑی اس کے قابل۔ اب مانگ کس سے رہے ہو؟ مانگ اللہ سے رہے ہو، تو اپنی اوقات تھوڑی دیکھنی ہے، اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے، اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ یا اللہ چاہیے یہ مجھے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں کریں، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں کریں، اپنے اعمال کے مطابق نہ کریں۔ اگر ہم اپنے اعمال کے مطابق کرنے لگے ہمیں تو ایک ڈھیلا نہیں ملے گا۔ اور بہترین عمل کیا کہا کہ ایسا عمل بتانے والی ہوں جس سے اللہ آپ کے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ آپ سے ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اللہ اتنی بڑی پیکیج اس کے لیے لگا رہے ہیں، اتنا بڑا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، کوئی بندہ ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، تو میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، حدیث قدسی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ نہ کرتا، سارے نیک ہوتے، تو میں ایک اور دنیا بناتا، اس میں ایک اور انسانوں کو لاتا اور ان سے گناہ کرواتا اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا۔ وہ گناہ کرتے اور میں ان کو توبہ کی توفیق دیتا۔ یہ مفہوم بیان کر رہی ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہوں تو۔ وہ گناہ کرتے، پھر مجھ سے توبہ کرتے اور میں ان کو معاف کرتا۔ اللہ کو معافی کا عمل اتنا پسند ہے کہ بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ ہر کام میں کہنا میری قسمت ہی خراب ہے، میرا کام ہی نہیں ہونا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ ہونے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالنا، 10 روپے دیکھنا اور کہنا نہیں میرا کام نہیں ہوگا۔ ارے بھائی میں نے تھوڑی کرنا ہے، میرے پیسوں نے تھوڑی کرنا ہے، کام تو اللہ نے بنانا ہے، کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ میں کون، میری اوقات کیا، میں نے تو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ نے کام بنانا ہے۔ ایسا یقین اللہ سے کروانے کا، میں نے ہاتھ اٹھانے اور اللہ نے کام کرنا ہے، بس یہ یقین اپنے اندر لائیں۔ اس یقین کی وجہ سے مومن کا ہر لمحہ جو ہے، ہر لمحہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر لمحہ اللہ کو محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کریں اور توبہ کریں۔ اللہ کہہ رہے مجھے ان سے محبت ہے، ان گناہ گاروں سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں اور اپنا سارا کھاتا صاف کروا لیتے ہیں۔ جب اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کا، تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم کیوں اپنی پچھلی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے، یا لوگوں کی پچھلی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو تانے دیں، اور اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ دیکھ کے کہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت کو اتنا محدود نہ کریں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو جنت نہیں دے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو بخشے گا نہیں، اللہ اس کو رزق نہیں دے گا۔ میں اور آپ ٹھیکیدار لگے ہوئے کہ ہم اللہ کو حکم کریں، اللہ نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ ہمیں کھڑا کر لے گا کہ بھائی تو تھا کون، تیری اوقات کیا تھی
کہ تو میرے لیے بولا کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیرا یہ کام نہیں کرے گا، اللہ تجھے روزی نہیں دے گا، تو تھا کون کہ میرے بندے کو مجھ سے ہی مایوس کرتا رہا؟ کیونکہ ہم 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم ذرا حاجی صاحب بن جاتے ہیں نا، تو اللہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ دیکھ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے اگر کھڑا کر لیا، بھائی میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتا تھا مجھ سے؟ جب میں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا تھا تو ہوتا کون ہے؟ تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا ہے؟ جب میں نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، میرا بندہ جب چاہے آئے میں اس کو معاف کر دوں گا، بس آنے کی دیر ہے میری بہنوں، اللہ سے دوستی کرنے کی دیر ہے، اللہ کی قسم ہمارے کام بن جائیں گے۔ ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، اے اللہ انسان ہوں، ہو جاتی ہے غلطی، بھٹک جاتا ہوں، رستہ بھول جاتا ہوں، پر بندہ تو تیرے ہی ہوں، تیرے نبی کا امتی ہوں، اے اللہ گناہ ہو جاتے معاف فرما دے۔ دیکھیے گا پھر اللہ کیسے معاف کرتا ہے، اللہ کہاں سے آپ کی معافی کے اسباب بناتا ہے۔ جب ہماری اللہ سے دوستی ہوگی نا تو ہمارے سارے معاملے خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے۔ ارے بادشاہ سے دوستی ہو تو ہمیں کسی کو دعا کا تھوڑی کہنا پڑے گا، ہم تو ڈائریکٹ بادشاہ سے واسطہ رکھیں گے اپنا انشاءاللہ ہے، کیونکہ یہ وقت چناؤ کا ہے میری بہنوں، بڑا برا وقت چل رہا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، آپس میں میل ملاپ ہیں، فونوں پہ ننگے ناچ ہیں، فونوں پہ گفتگویں ہیں، فونوں پہ میٹنگز ہیں۔ اللہ ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کے سروں پہ فاطمہ کی چادر رکھوائے، اللہ ہماری بچیوں کو یہ یاد دلائے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کبھی نیکوں کی بیٹیاں بھی ایسے کیا کرتی ہیں جو ہماری بچیاں کر رہی ہیں۔ ٹک ٹاک پہ ماں ناچ رہی ہے تو بچی نہیں ناچے گی؟ کیا کبھی سوچا ہے کیا شکل کیا منہ دکھائیں گے ان بچوں کو جب یہ بڑے ہوں گے، جن کے لیے آپ ولاگ بنا رہے ہیں، جن کے لیے آپ ننگے ہو کر اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنے جسموں کی نمائشیں کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اور اس اللہ سے دشمنی کر کے آپ سمجھ رہے ہیں پیسہ کما کے کامیابی لے لیں گے؟ یہ ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا رب اللہ جیسا ہو، وہ کیوں مایوس ہوگا؟ وہ کیوں کہے گا کہ میرا فلانا کام نہیں ہوگا، میرا فلانا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ مایوس تو ابلیس تھا، مایوسی ابلیس کے لیے ہے، اور مایوسی کا مطلب ہی ابلیس ہے، مبلسن یعنی مایوس ہونے والا، ابلیس یعنی انتہا درجے کا مایوس ہونے والا، کہ وہ مایوس ہو گیا کہ میں اب جنت میں تو جاؤں گا نہیں، جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے سجدہ نہیں کیا، تو جتنے لوگوں کو ساتھ جہنم میں لے جا سکتا ہوں ان کو لے جاؤں۔ تو آپ دیکھ لیجئے پھر جو مایوس ہوتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، میرا وہ کام نہیں ہوگا، اور اتنی بڑی گاڑی مجھے کہاں مل سکتی ہے، اتنا بڑا گھر میں تھوڑی اس کے قابل۔ اب مانگ کس سے رہے ہو؟ مانگ اللہ سے رہے ہو تو اپنی اوقات تھوڑی دیکھنی ہے، اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے، اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ یا اللہ چاہیے یہ مجھے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں کریں، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں کریں، اپنے اعمال کے مطابق نہ کریں۔ اگر ہم اپنے اعمال کے مطابق کرنے لگے ہمیں تو ایک ڈھیلا نہیں ملے گا۔ اور بہترین عمل کیا کہا کہ ایسا عمل بتانے والی ہوں جس سے اللہ آپ کے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، اللہ آپ سے ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اللہ اتنی بڑی پیکیج اس کے لیے لگا رہے ہیں، اتنا بڑا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، کوئی بندہ ایک دفعہ کہہ دینا
یا اللہ میری توبہ، تو میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ نہ کرتا، سارے نیک ہوتے، تو میں ایک اور دنیا بناتا، اس میں ایک اور انسانوں کو لاتا اور ان سے گناہ کرواتا اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا۔ وہ گناہ کرتے اور میں ان کو توبہ کی توفیق دیتا۔ یہ مفہوم بیان کر رہی ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہوں تو وہ گناہ کرتے، پھر مجھ سے توبہ کرتے اور میں ان کو معاف کرتا۔ اللہ کو معافی کا عمل اتنا پسند ہے کہ بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یا اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ ہر کام میں کہنا میری قسمت ہی خراب ہے، میرا کام ہی نہیں ہونا، میری قسمت ہی خراب ہے۔ ہونے سے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالنا، 10 روپے دیکھنا اور کہنا نہیں میرا کام نہیں ہوگا۔ ارے بھائی میں نے تھوڑی کرنا ہے، میرے پیسوں نے تھوڑی کرنا ہے، کام تو اللہ نے بنانا ہے، کام تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے۔ میں کون، میری اوقات کیا، میں نے تو صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ نے کام بنانا ہے۔ ایسا یقین اللہ سے کروانے کا، میں نے ہاتھ اٹھانے اور اللہ نے کام کرنا ہے، بس یہ یقین اپنے اندر لائیں۔ اس یقین کی وجہ سے مومن کا ہر لمحہ جو ہے، ہر لمحہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہر لمحہ اللہ کو محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کریں اور توبہ کریں۔ اللہ کہہ رہے مجھے ان سے محبت ہے، ان گناہ گاروں سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں اور اپنا سارا کھاتا صاف کروا لیتے ہیں۔ جب اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کا، تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم کیوں اپنی پچھلی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے، یا لوگوں کی پچھلی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو تانے دیں اور اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ دیکھ کے کہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت کو اتنا محدود نہ کریں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو جنت نہیں دے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو بخشے گا نہیں، اللہ اس کو رزق نہیں دے گا۔ میں اور آپ ٹھیکیدار لگے ہوئے کہ ہم اللہ کو حکم کریں، اللہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اللہ ہمیں کھڑا کر لے گا کہ بھائی تو تھا کون، تیری اوقات کیا تھی کہ تو میرے لیے بولا کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیرا یہ کام نہیں کرے گا، اللہ تجھے روزی نہیں دے گا۔ تو تھا کون کہ میرے بندے کو مجھ سے ہی مایوس کرتا رہا؟ کیونکہ ہم 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم ذرا حاجی صاحب بن جاتے ہیں نا، تو اللہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ دیکھ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے اگر کھڑا کر لیا، بھائی میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتا تھا مجھ سے؟ جب میں نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا تھا تو ہوتا کون ہے؟ تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا ہے؟ جب میں نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، میرا بندہ جب چاہے آئے میں اس کو معاف کر دوں گا، بس آنے کی دیر ہے میری بہنوں، اللہ سے دوستی کرنے کی دیر ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے کام بن جائیں گے۔ ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، اے اللہ انسان ہوں، ہو جاتی ہے غلطی، بھٹک جاتا ہوں، رستہ بھول جاتا ہوں، پر بندہ تو تیرے ہی ہوں، تیرے نبی کا امتی ہوں، اے اللہ گناہ ہو جاتے معاف فرما دے۔ دیکھیے گا پھر اللہ کیسے معاف کرتا ہے، اللہ کہاں سے آپ کی معافی کے اسباب بناتا ہے۔ جب ہماری اللہ سے دوستی ہوگی نا تو ہمارے سارے معاملے خود بخود سیدھے ہوتے جائیں گے۔ ارے بادشاہ سے دوستی ہو تو ہمیں کسی کو دعا کا تھوڑی کہنا پڑے گا، ہم تو ڈائریکٹ بادشاہ سے واسطہ رکھیں گے اپنا انشاءاللہ ہے، کیونکہ یہ وقت چناؤ کا ہے میری بہنوں، بڑا برا وقت چل رہا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے جہاں لڑکے لڑکیاں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، آپس میں میل ملاپ ہیں، فونوں پہ ننگے ناچ ہیں، فونوں پہ گفتگویں ہیں، فونوں پہ میٹنگز ہیں۔ اللہ ہماری ان فتنوں سے حفاظت فرمائے،
اللہ ہماری بچیوں کے سروں پہ فاطمہ کی چادر رکھوائے، اللہ ہماری بچیوں کو یہ یاد دلائے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کبھی نیکوں کی بیٹیاں بھی ایسے کیا کرتی ہیں جو ہماری بچیاں کر رہی ہیں۔ ٹک ٹاک پہ ماں ناچ رہی ہے تو بچی نہیں ناچے گی؟ کیا کبھی سوچا ہے کیا شکل کیا منہ دکھائیں گے ان بچوں کو جب یہ بڑے ہوں گے، جن کے لیے آپ ولاگ بنا رہے ہیں، جن کے لیے آپ ننگے ہو کر اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنے جسموں کی نمائشیں کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اور اس اللہ سے دشمنی کر کے آپ سمجھ رہے ہیں پیسہ کما کے کامیابی لے لیں گے؟ یہ ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کا رب اللہ جیسا ہو، وہ کیوں مایوس ہوگا؟ وہ کیوں کہے گا کہ میرا فلانا کام نہیں ہوگا، میرا فلانا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ مایوس تو ابلیس تھا، مایوسی ابلیس کے لیے ہے، اور مایوسی کا مطلب ہی ابلیس ہے۔ مبلسن یعنی مایوس ہونے والا، ابلیس یعنی انتہا درجے کا مایوس ہونے والا، کہ وہ مایوس ہو گیا کہ میں اب جنت میں تو جاؤں گا نہیں، جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ میں نے سجدہ نہیں کیا، تو جتنے لوگوں کو ساتھ جہنم میں لے جا سکتا ہوں ان کو لے جاؤں۔ تو آپ دیکھ لیجئے پھر جو مایوس ہوتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، میرا وہ کام نہیں ہوگا، اور اتنی بڑی گاڑی مجھے کہاں مل سکتی ہے، اتنا بڑا گھر میں تھوڑی اس کے قابل۔ اب مانگ کس سے رہے ہو؟ مانگ اللہ سے رہے ہو تو اپنی اوقات تھوڑی دیکھنی ہے، اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے، اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے۔ یا اللہ چاہیے یہ مجھے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں کریں، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق دعائیں کریں، اپنے اعمال کے مطابق نہ کریں۔ اگر ہم اپنے اعمال کے مطابق کرنے لگے ہمیں تو ایک ڈھیلا نہیں ملے گا۔ اور بہترین عمل کیا کہا کہ ایسا عمل بتانے والی ہوں جس سے اللہ آپ کے سارے ہی گناہ معاف کر دے گا، اللہ آپ سے ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اللہ اتنی بڑی پیکیج اس کے لیے لگا رہے ہیں، اتنا بڑا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، کوئی بندہ ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، تو میں اس کے سارے ہی معاف کر دوں گا۔